بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا یہ سلسلہ ضرب الامثال کا چل رہا ہے۔ سورہ بقرہ کی 110 آیت میں موجود ضرب المثل ہم مطالعہ کر رہے تھے۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اس میں ہم تقدموا اور لِأَنفُسِكُم ان دونوں مفرد کا مطالعہ کر چکے تھے، اور آج یہ اس سلسلے کی دوسری کڑی ہے، دوسرا حصہ ہے، اور اس میں ہم خیرن تجدوہ اور اللہ ان مفردات کا مطالعہ کریں گے۔ خیرن کا جو مادہ ہے وہ یہ خیر ہے، یعنی بھلائی۔ تو خیر بھلائی کا کیا تفصیل ہے وہ پڑھتے ہیں۔ الخیر ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو سب کو مرغوب ہو، مفید ہو سب کے لیے، اسی لیے یہ الشر کی ضد ہے۔ مال مرغوب اور مفید ہوتا ہے، اس لیے مال بھی اس میں شامل ہے۔ خیرات خوبصورت اور خوش اخلاق عورتوں کو بھی کہتے ہیں جن میں بہت ساری خوبیاں ہوں۔ خیارن سے اختیار مراد ہے کہ جس چیز کو چاہے لے لے اور جسے چاہے چھوڑ دے، جسے ہم چوائس کہتے ہیں۔ یہ جسے ہم استخارہ کہتے ہیں، اس کا مطلب دو مختلف باتوں میں سے بہتر کو طلب کرنا ہوتا ہے یا اختیار کرنا ہوتا ہے۔ اس سے مراد اللہ کی مرضی حاصل کرنا نہیں ہوتا۔ خیر کا لفظ شرف اور برتری، فضیلت و کرم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ الخیار ککڑی کو کہتے ہیں جو سبزی میں ہوتی ہے۔ 2/180 اور 2/272 میں خیر کا لفظ مال و دولت کے معنوں میں متعدد جگہوں پر آیا ہے۔ 2/61 میں ادنا کے مقابلے میں خیر آیا ہے۔ 2/106 مثل کے مقابلے میں خیر آیا ہے۔ 6/17 درن کے مقابلے میں خیر آیا ہے۔ 22/11 فتنہ کے مقابلے میں خیر آیا ہے، اور 2/16 میں شر کے مقابلے میں خیر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے متعلق بے یادی کل خیر یہ 3/35 میں آیا ہے۔ اس میں اختیارات و اقتدارات اور ہر قسم کی بھلائیوں کا تصور موجود ہے۔ 33/36 میں خیر کا لفظ اختیار اور انتخاب کے معنوں میں آیا ہے۔ 28/68 کی آیت میں کائنات میں انتخاب طبعی نیچرل سلیکشن کے عمل کے لیے یہ لفظ آیا ہے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ نیچرل سلیکشن کا عمل کائنات میں جاری ہے، اس کے لیے یختارو کا لفظ آیا ہے۔ 20/13 میں ہے کہ میں نے تجھے ایک عظیم مقصد کے لیے چن لیا، منتخب کر لیا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے آیا ہے۔ 38/47 میں حضرات انبیاء کرام کے لیے اخیار کا لفظ آیا ہے، یعنی منتخب کردہ افراد۔ قوم خیار اور اخیار یعنی بہت سی صلاحیتوں کی مالک قوم، اس کے لیے بھی یہ آیا ہے۔ اس کے خیر کے معنی مزید ہم پڑھتے ہیں۔ 55/70 میں خیرات حسان متناسب اعضاء اور معتدل سیرت و کردار رکھنے والی عورتوں کے لیے آیا ہے۔ یہ متوازن اور عمدہ خوشگوار اشیاء کے لیے بھی آیا ہے، چونکہ زندگی کی تمام خوشگواریاں اور اختیارات و اقتدارات کی وسعتیں قوانین خداوندی کی روح سے حاصل ہوتی ہیں، اس لیے وحی کے لیے بھی خیر کی جامع اصطلاح آئی ہے۔ وحی کے لیے بھی یہ آتا ہے۔ 2/105 میں ہے لہٰذا مومنین کی زندگی یہ ہے کہ انہیں وحی کے اتباع سے ساری دنیا کی مفید اور حسین چیزیں میسر ہو جائیں، ان کے اختیارات کی حدود فراموش ہو جائیں۔ یہ ہے خیرن جو قوانین خداوندی کی اطاعت کا لازمی نتیجہ ہوتا ہے۔ اس لیے سورہ نحل میں ہے کہ جب مومنین سے ان کے مخالفین سوال کرتے ہیں
کہ ہمیں بتاؤ تو صحیح کہ تمہارے رب نے تمہارے لیے کیا نازل کیا ہے، تو اس کے جواب میں ایک جامع لفظ کہہ دیتے ہیں قالوا خیرن 16/30، یعنی تمام دنیا کی خوشگواریاں اور خوشحالیاں اور اختیارات کی وسعت ہے۔ اس کی تفسیر اگلے الفاظ نے یہ کہہ کر دی ہے فی ہذہ الدنیا حسنۃ وللدار الآخرۃ خیر 16/30۔ اس دنیا میں بھی ہر قسم کی خوشگواریاں اور مستقبل کی زندگی میں بھی خوشگواریاں، لہذا ہر وہ عمل جس کا نتیجہ حال اور مستقبل دنیا اور آخرت کی خوشگواریاں ہوں خیر ہے، اور جس کا نتیجہ اس کے برعکس وہ شر ہے۔ خوشگواریوں میں انسانی ذات پرسنالٹی کی خوش نشو و نما ڈیولپمنٹ سب سے مقدم ہے، بلکہ یوں کہیے کہ خوشگوار کہتے ہی اسے ہیں جس سے انسانی ذات کی نشو و نما ہو جائے، جس سے اس کی نشو و نما رک جائے وہ شر ہے۔ قرآن کریم یعنی وحی الہی ایسا پروگرام دیتا ہے جس کا نتیجہ اس قسم کی خوشگواریاں ہوتا ہے، اس سے وہ اعمال صالحہ سے تعبیر کرتا ہے، یعنی ایسے اعمال جن سے انسانی ذات کی صلاحیتیں بیدار ہوں اور معاشرے میں ہمواریاں پیدا ہوں۔ اسی طرح سے سورہ بقرہ میں حج سے متعلق کہا گیا ہے کہ وَتَزَوَّدُوا وَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ 2/197 میں۔ اس کے معنی یہ ہے کہ تم حج کے لیے زیادہ راہ ضرور لیا کرو۔ اس زیادہ راہ کا فائدہ یہ ہوگا کہ تم وہاں بھیک مانگنے سے بچے رہو گے۔ یہاں خیر کے معنی فائدے کے ہیں اور تقویٰ کے معنی محتاجی کی ذلت سے محفوظ رہنے کے ہیں۔ اب ہم چوتھا لفظ لیتے ہیں تجدو ہو، اس کا جو مادہ ہے وہ ہے واو جیم دال، اور ترجمہ ہے اس کا پاؤ گے تم، آگے بریکٹ میں اس کو آپ لکھ سکتے ہیں پاؤ گے تم۔ وجدہ وجوداً کے بنیادی معنی کسی چیز کو پا لینا کے ہیں، کبھی کسی چیز کو جاننے اور اس کا علم حاصل کر لینے کے لیے بھی بولا جاتا ہے، لیکن وجدہ بہی اس نے چاہا، اسے چاہا اور غمگین ہوا۔ الوجیدو ہموار زمین کو کہتے ہیں، الواجدو غنی تونگر دولت مند کو کہتے ہیں، وجدن استطاعت مقتدرت والے کو کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ 2/96، تو انہیں سب سے زیادہ حریص پائے گا۔ تو یہ ہم نے تجدو کا کیا، اور تاجدن یعنی واو جیم دال کا اور تھوڑا سا مطالعہ کر لیں اور ضرور پائیں گے آپ اس کے بنیادی معنی کسی چیز کو پا لینا کے ہیں، کبھی کسی چیز کو جاننے اور اس کا علم حاصل کرنے کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں 2/96 میں جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ تو انہیں سب سے زیادہ حریص پائے گا۔ اب ایک آخری لفظ رہتا ہے مفرد رہتا ہے اللہ۔ اللہ کا ہم مطالعہ تو کر چکے ہیں بہت سی جگہوں پر، لیکن آج ہر دفعہ ہم جب بھی لفظ آئے گا اس کو دوبارہ کریں گے۔ الف لام ہے الہ کا مفہوم ہے ایسی صاحب اقتدار ہستی جس کی اطاعت اور محکومیت اختیار کی جائے۔ اطاعت اور محکومیت اختیار کرنے والے کو غلام یا فرما بردار کہتے ہیں۔ یہ غلامی و فرما برداری صرف قوانین خداوندی کی ہونی چاہیے، یہی ایمان ہے، یہی دین کی اصل ہے، یہی اسلام کی بنیاد ہے۔ قرآن میں جہاں جہاں انبیاء کرام کی دعوت کا ذکر ہے صرف اللہ کی محکومیت اختیار کرنے کی دعوت ہے۔ تاریخ گزشتہ اقوام کی تاریخ کے واقعات میں اللہ کی محکومیت سے منہ موڑنے والوں کا انجام بتلایا گیا ہے۔ یہ ایک عظیم انقلابی تصور ہے الہ کا۔ یہ اعلان اس امر کا اقرار ہے کہ کائنات میں ساری قوتوں کا مرکز جس کے سامنے ہم جھکتے ہیں اور جس کی محکومی اختیار کرتے ہیں وہ صرف قوانین خداوندی ہیں۔ قوانین خداوندی کے سامنے جھکنے اور اس کی محکومی اختیار کرنے کا نتیجہ صفات خداوندی کے عملی مظاہرے انسان کی ذات میں ہوتے ہیں۔ صفات سے انسان ذات خداوندی کا ادراک کر سکتا ہے، انسانی آنکھ سے تو ادراک نہیں کر سکتا۔ تو یہ ہم نے مطالعہ کر لیا۔ آج ہمارے پاس موضوع تھا وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ 2/110۔ اب ہم اس کا مفہوم پڑھ لیتے ہیں اور تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں۔ مفہوم ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم۔ اس پروگرام
کی تکمیل اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ سے ہوگی، یعنی ایسا معاشرہ قائم کرنے سے جس میں ہر فرد قوانین خداوندی کے پیچھے پیچھے چلتا جائے، یعنی اقیموا الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ کا مطلب یہ ہے۔ ان کی روح سے عائد شدہ فرائض کو ادا کرتا جائے اور نوع انسان کی نشو و نما کا سامان باہم پہنچاتا جائے۔ تو یہ صلاۃ و زکوٰۃ میں آ جاتا ہے۔ صلاۃ یعنی عائد شدہ فرائض کو ادا کرتا جائے، اور زکوٰۃ یعنی نوع انسان کی نشو و نما کا سامان باہم پہنچاتا جائے۔ تو یہ ہو گیا اقیموا الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ۔ اور اس کے بعد اس ابتدائی مرحلے میں ایسا محسوس ہوگا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اس کا کوئی نتیجہ مرتب نہیں ہو رہا، لیکن یقین رکھو کہ تمہاری محنت رائے گاہ نہیں جائے گی۔ تم اپنی محنتوں کا نتیجہ خدا کے قانون مکافات کے مطابق وقت مقررہ پر اپنے سامنے دیکھ لو گے۔ یعنی یہ ہم پڑھتے ہیں نا، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، یعنی یہ جو آپ نے ہمیں لغت میں پڑھا تھا کہ تقدموا کا بھی کہ اقدام آپ پر ہوتا ہے قدم اٹھانے پر، لِأَنفُسِكُم یعنی انسان کا اپنا طبعی زندگی کے گوشے اور انسان کی ذات کے گوشے، اور انسانی ذات کیا ہے وہ اس کی نشو و نما ہونی چاہیے، اور انسانی ذات کا تعلق قانون مکافات عمل سے ہے۔ تو قانون مکافات عمل کے تحت جو کچھ تم اپنی ذات کی نشو و نما کے لیے کرو گے تو اسے تم دیکھ لو گے، تو نتیجہ مرتب ہو کر رہے گا۔ ایسا نہیں کہ نتیجے کے بغیر کوئی کام رہ جائے گا، لیکن دیکھو گے وقت مقررہ پر، یعنی تمہاری محنت رائے گاہ نہیں جائے گی، تم اپنی محنتوں کا نتیجہ خدا کے قانون مکافات کے مطابق وقت مقررہ پر اپنے سامنے دیکھ لو گے۔ کسی کا کوئی عمل اس کے قانون مکافات کی نگاہوں سے اوجھل نہیں رہ سکتا۔ تو وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اور إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، کہ اللہ کے قانون مکافات کی نگاہوں سے کوئی چیز اوجھل نہیں رہ سکتی۔ یہ ہے اس کا مفہوم۔ تو شکریہ، بہت مہربانی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔